الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائیں کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، واہ واہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا کیوں، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل فخر زمین و زمن، امام اہل سنن مجدد میت ماضیہ، امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت، امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جشن 100 سالہ کے موقع پر پیلی بھیت شریف کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے سر شام سے لے کر اب تک، جبکہ اب فجر کا وقت شروع ہونے کے بالکل قریب ہے، مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ، مفکرین، داعیان دین سے ان کے ملفوظات خطابات سماعت فرمائے، اور آخری میں مجھ جیسے بے مایا کی باری ہے، جبکہ ساری بہاریں ہمارے علماء خطبہ جو ہے وہ اپنے دامنوں میں سمیٹ چکے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر میں کوئی خطیب بھی ہوتا تو اتنے بڑوں کے بعد بولنے کی میرے اندر کیسی جرات ہوتی، جبکہ نہ میں کوئی خطیب نہ کوئی ادیب۔ بہرحال مجھے حکم ہے امانت اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا، اس اعتبار سے میں تھوڑی دیر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے پیلی بھیت والوں میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ فجر کا وقت قریب ہے، لیکن آپ اتنے زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی عشاء کی نماز ہوئی ہو۔ واہ واہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی امانت اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ ہم سب اس وقت بالکل زندہ و جاوید بیٹھے ہوئے ہیں اپنے رسول پاک کا ذکر سننے کے لیے، اپنے بزرگوں کا ذکر سننے کے لیے۔ آج میں امانت اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد دوسری مرتبہ آیا، لیکن محفل پہلی بار تو چیلم شریف میں آیا تھا، اور اب جو آیا ہوں تو یہ ذکر رضا کی محفل میں آیا ہوں، لیکن مجھے محسوس نہیں ہوا کہ امانت اعلیٰ حضرت زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر۔ امانت اعلیٰ حضرت نے اپنا ایسا لائق و فائق فرزند چھوڑا ہے کہ مجھے امانت اعلیٰ حضرت میں اور شہزادہ امانت اعلیٰ حضرت میں بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا، بس اتنا فرق نظر آتا ہے کہ وہاں داڑھی سفید تھی اور یہاں داڑھی کیا بات ہے، بڑی تھی، اس وقت تو اعتبار سے ان کی چھوٹی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ چونکہ اب کوئی بہت تفصیلی کوئی تمہید یا کوئی گفتگو کا وقت نہیں، میں ڈائریکٹ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے عظیم مفکر، عظیم مدبر، عظیم داعی دین، عظیم ماہر معاشیات، عظیم ماہر سیاسیات، اسی طریقے سے عظیم صوفی، عظیم اپنے وقت کے داعی دین، عظیم مصلح اعظم، وہ بڑے عظیم تھے، لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ بہت باتیں سن چکے، میں مکرر کوئی بات یا ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کی فکر کو ایک ایسی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ امام احمد رضا کے احسان تلے ہم سنی بر صغیر کے صرف نہیں، بلکہ جہاں تک امام احمد رضا کی آواز پہنچی ہے
وہاں سب لوگ ان کے احسان مند کیوں ہیں، ان کے احسان تلے دبے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امام احمد رضا کا جو دور ہے وہ سیاسی اتھل پتھل کا دور ہے۔ امام احمد رضا کا جو دور ہے وہ دور جس دور میں انہوں نے آنکھیں کھولی ہے، وہ ایسے ماحول کے اندر آپ نے آنکھیں کھولی ہے جبکہ سیاست بدل رہی تھی، نظام معیشت بدل رہا تھا، نظام معاش بدل رہا تھا، نظام تہذیب بدل رہا تھا، نظام تمدن بدل رہا تھا۔ گویا کہ دنیا ایک عجیب کروٹ لینے والی تھی، اور مجدد کی آمد اسی وقت ہوتی ہے جب دنیا کروٹ لینے والی ہوتی ہے، جب دنیا کا ماحول بدلنے والا ہوتا ہے، جب دنیا کا ماحول تبدیل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جس وقت مجدد آتا ہے، مجدد جو ہے گویا کہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، رسول کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ آتا ہے، وہ مصلحتوں کی بات نہیں کرتا، وہ امام حسین کی فکر کا پرتو بن کر کے دنیا میں جلوگر ہوتا ہے۔ وہ خود مصلحتوں کی بات کرنے کی بجائے حالات بدلتا ہے، حالات میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ امام اہل سنت کا دور ایسا ہی دور تھا۔ اس دور میں امت کو نبی سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یاد رکھیں، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر میں امت کو نبی سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بالخصوص صلیبی جنگوں کے بعد اسلام دشمن طاقتوں نے محسوس کیا مسلمان بھوکا ہے پھر بھی کامیاب ہے، مسلمان پیاسا ہے پھر بھی کامیاب ہے، مسلمان کے جسم پر لباس مکمل نہیں پھر بھی کامیاب ہے۔ مسلمان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا تھا مسلمان کے پاس سے سب چھین لیا جائے، سب لے لیا جائے، اس کے بعد بھی مسلمان پرعزم کیوں ہے، باہمت کیوں ہے، باحوصلہ کیوں ہے؟ تو اقبال اس کی ترجمانی کرتے ہیں، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، ہند کی سرزمین اور پوری دنیا سے خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کرنے۔ انگریزی سامراج جو ہے اپنے پنجوں کو گاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا فکر خیر آبادی ختم کر دیا جائے، کافی مراد آبادی کی فکر ختم کر دی جائے، اللہ اکبر، لوگوں کے دلوں سے محبت رسول کا، عشق رسول کا جوہر چھین لیا جائے، اس لیے کہ مسلمان نمازی رہ جائے لیکن عاشق رسول نہ رہ جائے، مسلمان داڑھی والا رہ جائے عاشق رسول نہ رہ جائے، مسلمان جو ہے اللہ اکبر مالا جپتا رہ جائے عاشق رسول نہ رہ جائے، مسلمان بخاری اور مسلم کی باتیں تو کرے لیکن عاشق رسول نہ رہ جائے، عشق رسول چھینا جائے، سرمایہ حیات چھینا جائے، دلوں کی زندگی چھینی جائے، اللہ اکبر، یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت اللہ نے امام احمد رضا کو مجسم عشق رسول بنا کر کے دنیا کے اندر جلوگر فرمایا۔ امام احمد رضا ایسے فنا فی الرسول تھے، ایسے فنا فی الرسول تھے کہ اللہ اکبر، وہ جدھر دیکھتے ان کو اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا، وہ جدھر دیکھتے ان کو اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا، اس لیے کہ فنا فی الرسول کہتے ہی اس کو ہے، فنا کہتے ہی اس کو ہے، جہاں دیکھے جلوہ یار نظر آئے، جلوہ محبوب نظر آئے۔ آپ دیکھیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنا پیار ہو گیا تھا کہ زلیخا تاروں کو دیکھتی تھی تو تاروں کو یوسف کہتی تھی، اسی طرح سے درخت کے پتوں کو دیکھتی تھی تو پتوں کو یوسف کہتی تھی، وہ اپنے گلاس کو دیکھتی تھی تو گلاس کو یوسف کہتی تھی، وہ اپنے ہار کو دیکھتی تھی وہ اپنے ہار کو یوسف کہتی تھی۔ اس طرح کی لوگ کہتے ہیں، لیکن صوفیہ کہتے ہیں نہیں، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ تاروں کو یوسف کہنا یہ یوسف کی توہین ہے علیہ السلام، درختوں کے پتوں کو یوسف کہنا یہ جناب یوسف کی توہین ہے۔ تو کافر وہ یوسف کیوں کہتی تھی؟ کہ وہ پتوں کو نہیں کہتی تھی، حسن یوسف میں، عشق یوسف میں اتنی فنا تھی کہ وہ پتے دیکھتی تھی تو پتوں میں جلوہ یوسف نظر آتا تھا،
وہ تارے دیکھتی تھی تو تاروں میں جلوہ یوسف نظر آتا تھا. اللہ اکبر. اگر اتنی بات سمجھ گئے تو آؤ میرے امام کی طرف. میرا امام احمد رضا، امام عشق و محبت، ایسے فنا فی الرسول تھے. انہوں نے جو دیکھا ان کو محبوب کا جلوہ نظر آیا. وہ جو دیکھتے محبوب کا جلوہ نظر آتا اور وہ پوری دنیا کو اپنے نبی کی طرف بلانا چاہتے تھے. پوری دنیا کو محمد الرسول اللہ کی طرف بلانا چاہتے تھے. پوری دنیا کو عشق رسول کا جامع پہنانا چاہتے تھے. اپنا رنگ عشق رسول وہ پوری دنیا پہ چڑھانا چاہتے تھے. آئیے امام احمد رضا کیسے فنا فی الرسول تھے. جلدی جلدی سے بات کہہ دوں، جلدی جلدی سے بات پڑھ دوں، اس لیے کہ آپ بہت سن چکے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، خاص توجہ. دیکھو کعبۃ اللہ شریف، کعبۃ اللہ شریف اللہ کی، اللہ اکبر، تجلیوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیوں کا امین ہے، جسے ہم کعبۃ اللہ شریف کہتے ہیں. جب کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو کسی کو رب جلیل یاد آتا ہے، بالکل آنا چاہیے. کسی کو جناب خلیل یاد آتے ہیں، بالکل یاد آنا چاہیے. لیکن امام احمد رضا کیسے فنا فی الرسول تھے کہ اللہ اکبر. ان کو سب سے پہلے اگر کوئی کعبہ دیکھ کر یاد آیا تو اپنا محبوب یاد آیا، اپنا حبیب یاد آیا. کعبے کے جلووں میں بھی ان کو اپنا محبوب یاد آتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور حاجی آؤ شہین شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. سبحان اللہ. کعبہ دیکھا تو اپنے نبی کا جلوہ یاد آیا. لوگ زمزم پینے جاتے ہیں حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پہ. زمزم پیتے ہیں تو کون یاد آتا ہے؟ دیکھو میری عادت نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ بولو سبحان اللہ، میری عادت نہیں. یہ میں آپ کی ایمان اور عقیدے پہ چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ کہوں گا تو سبھی کو کہنا پڑے گا. اگر کہوں گا تو سبھی کو کہنا پڑے گا، لیکن نہ کہہ کے تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ محبوب کے نام پہ بولتا کون ہے. محبوب کے نام پہ، محبوب کے نام پہ بولتا کون ہے؟ اس لیے کہ جو نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتی ہے، اگر وہ ذکر رسول سن کر کے سبحان اللہ نہ کہے تو پھر بات کیا ہے؟ ارے جب اللہ بھی محبوب کی شان بیان کرتا ہے تو وہ خود بھی پہلے سبحان اللہ کہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے معراج بیان کیا تو پہلے کا سبحان الذی. محبوب کی شان بیان کرنے سے پہلے وہ خود بھی کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کو سنتے وقت تو آپ کو خود بھی کہنا چاہیے نا. میں نہیں کہوں گا لیکن آپ کو منع بھی نہیں کرتا ذکر رسول سے. لیکن آپ کے عشق کا امتحان بھی ہے. عشق و محبت کے امام کی محفل میں ہو، محدث صورتی کے شہر میں ہو، شاہ جی میاں کے پڑوسی ہو، قاری امانت رسول کے لگائے ہوئے پودے ہو، اس کا کچھ تو اثر آنا چاہیے. لوگ زمزم پینے کے لیے جاتے ہیں. زمزم پینے کون یاد آتا ہے؟ جس کی ایڑیوں سے زمزم نکلا وہی تو یاد آتا ہے. یہ امام احمد رضا کا خاصہ ہے. زمزم ہاتھ میں لیا تو بھی محبوب یاد آیا، زمزم لیا تو بھی محبوب یاد آیا، اور وہاں بھی محبوب کا ترانہ گنگنایا. کیسے فنا فی الرسول تھے، کہتے ان کو بے مانگے ملا، ان کو کن کو ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ رسالت. ان کو بے مانگے ملا. ان کو کس کو؟ اپنے نبی کو، اپنے آقا کو. ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. اور ایک بات، اگر یہاں جیومیٹری کے طلبہ موجود ہیں تو ان کے لیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. امام احمد رضا کیسا عاشق رسول ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. میرے مسلک میں مبالغے کی اجازت بھی نہیں ہے. جب نبی کے لیے مبالغہ نہیں کر سکتے، ہمیں تو حد ہے نا.
ہمارے امام نے بتایا جب وہ نبی کی شان بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراؤ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں، کیا کیا کہوں، کیا کیا کہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان کہیں گے اللہ۔ ہمارے حد ہے، وہاں بھی مبالغہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب نبی کے لیے مبالغہ، سبحان اللہ سبحان کسی ولی کے لیے کیا اللہ، کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا کیسے عاشق رسول ہے، لیکن ایک بات، وہ جدھر دیکھتے تھے ان کو اپنا محبوب یاد آتا، کیسے فنا تھے۔ آپ کو کوئی ایسا عاشق 14ویں صدی میں ایسا نہیں دکھے گا جو میں آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہا ہوں، لیکن اہل علم کی آپ کی توجہ چاہتا ہوں دیکھنا۔ علم جیومیٹری بہت بور کرنے والا سبجیکٹ ہوتا ہے پڑھنے والے طلبہ کے لیے، حالانکہ ہے بہت اچھی چیز، دلچسپ چیز ہے، لیکن عام طور پہ پڑھانے والا جب پڑھاتا ہے تو بچے جلدی سے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، علم جیومیٹری۔ لیکن امام احمد رضا کو دیکھو، وہ جیومیٹری کو دیکھتے ہیں، جیومیٹری کے قواعد کو، تو جیومیٹری کے قواعد دیکھ کر بھی ان کو اس میں اپنا محبوب یاد آیا، جیومیٹری کے اندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھئی قرآن حدیث دیکھ کر کے نبی یاد آئے بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جیومیٹری اور جیومیٹری دیکھ کر محبوب کیسے یاد آتا ہے؟ دیکھنا، جیومیٹری کا ایک اصول ہے، جب ہم سرکل بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو دائرہ کہتے ہیں، دائرہ تو کیسے بناتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پرکار، ٹھیک، پرکار سمجھتے ہیں نا، پرکار ایک نوکیلا کانٹا ہوتا ہے، دوسرا اس سے چھوٹا، اس میں پینسل لگتی ہے اور ہم بیچ میں رکھ کر کے ایسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیومیٹری، دائرہ تو ایسے بن گیا، سب کو پتہ ہے دائرہ، لیکن جیومیٹری کا اصول ہے دائرہ بنتا کیسے ہے؟ تو جیومیٹری کا اصول یہ ہے، جو دائرہ بنتا ہے تو نقطے 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 کو ایک دوسرے سے جوڑ کر کے دائرہ بنتا ہے، کئی نقطوں کو آپس میں کنیکٹ کر دو تو دائرہ بنتا ہے، یہ جیومیٹری کا اصول ہے، ٹھیک۔ اب یہ دائرہ دیکھا امام احمد رضا نے جیومیٹری والا، تو اس میں ان کو محبوب نظر آیا، اس میں ان کو، سبحان اللہ، اس میں ان کو محبوب کیسے نظر آیا؟ اور محبوب بھی نظر آیا تو اتنا مشکل مسئلہ اس میں سمجھایا کہ وہ مشکل مسئلہ بہت سارے آسانی کے ساتھ اردو میں نہیں سمجھا سکتے، اپنی مادری میں نہیں سمجھا سکتے، جو انہوں نے جیومیٹری کے ذریعے سمجھایا۔ کیسے سمجھایا؟ رسول اللہ کے لیے ایک بحث چھڑی ہوئی تھی اس دور میں کہ نبی اگر اول ہیں تو آخر کیسے، اور اگر آخر ہیں تو اول کیسے؟ جو آخر ہوگا وہ اول نہیں ہو سکتا، اور جو اول ہوگا وہ آخر نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر جلسے میں کوئی پہلے آیا تو وہ آخری نہیں ہو، اس کو آخری نہیں کہہ سکتے، لیکن جو جلسے میں سب سے آخری میں آیا پھر اس کو اول نہیں۔ لیکن یہ سنی بھی عجیب ہے، لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ اول بھی مانتے ہیں اور آخر بھی مانتے ہیں، وہ اول کیسے ہو سکتے ہیں، آخر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اعتراض یہ تھا، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تم کہتے ہو نبی معراج پر گئے، آسمانوں کی سیر کی، عرش کی سیر کی، جنت کی سیر کی، اور پھر کہتے ہو کہ اللہ کو دیکھا، اللہ کا دیدار کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی آئے کہاں سے تھے، گئے کہاں؟ یہ دو اعتراض تھے۔ امام احمد رضا نے جیومیٹری کا دائرہ دیکھ کر کے محبوب کو یاد بھی کیا اور یہ دو مشکل مسئلے سمجھا دیے۔ میرے امام دائرہ دیکھ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت امام اہل سنت، تاجدار اہل سنت، فیضان مفتی اعظم ہند حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ عرص 100 سالہ، برِ صغیر کی پوری تاریخ کو چیلنج واہ واہ واہ، کرتا ہوں۔ جیومیٹری کے نکات کو دیکھ کر اگر کسی نے نبی کی عظمت سمجھائی ہو تو ایسے عالم کو لا کے پیش کرو، وہ میرے امام احمد رضا کے سوا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کروں، جیومیٹری میں تو نبی کی عظمت سمجھائی،
علم موسمیات کے بھی وہ ماہر تھے. ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. 108 علوم و فنون کے ماہر تھے, وہ کہتے ہیں کیسے تھے؟ ہم کہتے ہیں کیسے تھے؟ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, لیکن ان کو اللہ نے موسمیات کا علم بھی عطا کیا تھا, اور وہ اس میں بھی نبی, وہ علم بھی پڑھا تو نبی نظر آئے, نبی کا جلوہ نظر آیا. دیکھو علم موسمیات کا قاعدہ کیا ہے, جب 14ویں رات کا چاند نکلتا ہے اس کے ارد گرد جو ہے سیاہ بادلوں کا حالہ بنتا ہے, تو لوگ سمجھ جاتے ہیں 14ویں رات کے چاند کے ارد گرد جب سیاہ بادلوں کا حالہ بنے گا تو پھر تکلیف والی برسات نہیں ہوگی, نقصان والی برسات نہیں ہوگی, باڑھ والی برسات نہیں ہوگی, فصلوں کو تباہ کرنے والی برسات نہیں ہوگی, بلکہ برسات کون سی ہوگی؟ رحمت والی برسات ہوگی. یہ علم موسمیات کا قاعدہ ہے. امام احمد رضا نے جب علم موسمیات کا یہ اصول پڑھا تو اس میں بھی ان کو اپنے نبی نظر آئے, اور اس اصول میں بھی انہوں نے نبی کی نعت کہی. وہ کہتے ہیں لکا بدرن فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل. یا رسول اللہ لکا بدرن, آپ جو ہے وہ 14ویں رات کے چاند ہے, وجہ الاجمل, اور آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے نا. اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر, خط حال ما زلف ابر اجل, آپ کی جو داڑھی ہے وہ 14ویں رات کے ارد گرد حالے کی طرح ہے, اور آپ کی زلفیں جو ہے وہ ابر کی طرح ہے, بادلوں کی طرح ہے. تو کہتے ہیں لکا بدرن فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل. تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو صرف مولوی تھے, وہ تو صرف مولانا تھے, ان کو اتنا سر پہ کیوں چڑھاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں وہ صرف کوئی مولوی مولانا نہیں تھے, وہ اپنے وقت کے منصور تھے, وہ اپنے وقت کے سرمست تھے, وہ اپنے زمانے کے عظیم صوفی بھی تھے, وہ اپنے زمانے کے عظیم ولی بھی تھے. بارگاہ رسالت میں ان کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ ایک بزرگ تھے, سید صاحب ملک کے شام سے آتے تھے, اور ان کا قیام رہتا تھا حکیم اجمل خان صاحب کے یہاں. امام احمد رضا کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت سنیں, حکیم اجمل خان صاحب کے ان کا قیام رہتا تھا, اور الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک وکیل تھے جو حکیم اجمل خان صاحب کے دوست تھے, اور ملک کے شام کے جو سید صاحب آتے تھے حکیم اجمل خان صاحب کے یہاں قیام کرتے تھے. تو اتنے وہ باکرامت تھے وہ سید صاحب کہ وہ حکیم اجمل خان صاحب سے کہتے تھے کہ اس کو دوا مت دینا, یہ مر جائے گا, اور وہ جس کو کہتے تھے دوا مت دینا مر جائے گا تو مر جاتا تھا. یعنی کہ وہ موت کا وقت بھی بتا دیتے تھے. اسی لیے حکیم اجمل خان صاحب ان کے بڑے معتقد تھے, اور حکیم صاحب معتقد تھے تو ہائی کورٹ کے جو وکیل صاحب تھے وہ بھی بڑے معتقد ہو گئے تھے. ایک دن ہائی کورٹ کے وکیل صاحب اور حکیم اجمل خان صاحب اور ملک کے شام کے وہ سید صاحب, یہ تینوں حضرات بیٹھے تھے. ایسے میں امام احمد رضا کا ذکر چھڑا, تذکرہ چھڑا, تو ہائی کورٹ کے وکیل صاحب نے کہا یار مولانا احمد رضا اپنے کو ہضم نہیں ہوتے, مولانا احمد رضا اپنے کو ہضم نہیں ہوتے, وہ تھوڑے سے تہمات پرست آدمی لگتے ہیں, وہ بدعتی قسم کے آدمی لگتے ہیں. ایک پروپیگنڈا تھا, جس نے بدعت کا خاتمہ کیا ہو, جس نے بدعت کے خلاف اپنے قلم کو مثل تلوار چلایا ہو, اسی کو لوگ بدعتی کہتے تھے. ان کے غلط فہمیوں کا کیا علاج کیجئے گا؟ تو جیسے ہی وہ ہائی کورٹ کے وکیل صاحب نے کہا کہ وہ تہمات پرست آدمی تھے, بدعتی قسم کے آدمی تھے, تو جو ملک کے شام کے سید صاحب تھے انہوں نے کہا کیا وجہ سے تم ان کو بدعتی کہتے ہو, تہمات پرست کیوں کہتے ہو؟ کہا کہ حضرت بازاروں میں بھی اگر کوئی سید مل جائے تو وہ اس کے پیر چومنے لگتے ہیں, ہاتھ چومنے لگتے ہیں, یہ کسی عالم کو زیبا دیتا ہے؟ سید صاحب نے کہا یہ تو کیا جانے, آخر وہ کس نسبت کو چومتے تو کیا جانے. بہرحال پھر فرمایا وکیل صاحب اور حکیم صاحب, وکیل صاحب کی زبان کو لگام دیں, ورنہ اگر دوستی قائم رکھنا ہے, ہماری آپ کی دوستی قائم رکھنا ہے, تو آپ مولانا احمد رضا کے خلاف ایک جملہ نہیں کہیں گے, اور اگر آپ نے مولانا کے خلاف کچھ کہا آج کے بعد آپ کی ہماری دوستی ختم ہو جائے گی. جب آپ کے تیور دیکھے, ملک کے شام کے وہ شامی سید صاحب کے تیور دیکھے, وکیل صاحب نے کہا حضرت ہم تو آپ کے معتقد, ہم آپ کے ہاتھ چومتے ہیں, لیکن آپ کو تو نہیں کچھ کہہ رہے ہیں, مولانا احمد رضا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, مولانا احمد رضا سے آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہے, پھر آپ مولانا احمد رضا صاحب کے اتنے معتقد کیوں ہیں؟
اتنے معتقد کیوں ہیں کہ ان کو بولتے ہیں غصہ آپ کو آتا ہے؟ تو سید صاحب کے زبان سے جذبات میں نکل گیا، وکیل صاحب میں نے ان کو ایسے تو نہیں دیکھا مل کر ظاہر میں، لیکن بارگاہ رسالت میں نے جو ان کو دیکھا نا، تو تب سے میں ان سے دل سے پیار کرنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ میں دیکھا تو میں دل سے پیار کرنے لگا۔ وہ کہا بارگاہ رسالت میں آپ نے ان کو کیا دیکھ لیا اور کیسے دیکھ لیا؟ اب وہ سید صاحب، ملک شام کے سید صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا دل سے سننا۔ میں وہ واقعہ نہیں پیش کر رہا ہوں جو وصال کے بعد کا ہے، یہ وصال سے پہلے کی بات ہے۔ ملک شام کے جو سید صاحب کا تذکرہ ہے وہ وصال سے پہلے کی بات ہے۔ ابھی امام احمد رضا حیات ہے، ظاہری حیات میں موجود ہے، اور وہ شامی سید صاحب جو حکیم اجمل خان صاحب کے آتے ہیں ان کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! جب انہوں نے فرمایا کہ میں نے بارگاہ رسالت میں ان کو دیکھا جب سے میں معتقد ہو گیا، تو دونوں نے پکڑ لیا، کہا آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے کیا دیکھا بارگاہ رسالت میں؟ اب وہ بول کر تو گویا کہ پھنس گئے، کیونکہ وہ جذبات میں ان کی زبان سے نکل گیا، غصے میں نکل گیا۔ حالانکہ یہ باتیں کوئی بتانے کی تو نہیں ہوتی، یہ باتیں تو چھپانے کی ہوتی ہیں۔ امام اہل سنت کے حوالے سے وہ بات کرنے لگے، لیکن وہ خود بے نقاب ہو گئے، وہ خود اوپن ہو گئے کہ وہ خود کتنی بڑی بزرگی پر فائز ہے۔ یاد رکھو، جوہر کی گت جوہری جانتا ہے، بھٹیاروں کو کیا پتا کہ لوگ جوہر کو کیا جانے بھٹیارے لوگ اگر کہتے ہیں وہ بدعتی تھے، وہ تہمات پرست تھے، میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ ہم لوگوں کو دیکھ کر امام احمد رضا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں۔ آج بنام اہل سنت اگر کوئی امام احمد رضا سے ناراض ہے تو میں اس کے پیر پکڑ کے کہتا ہوں، ہم لوگوں کو آج کل کے ہم لوگوں کو دیکھ کے، بلکہ اگر معذرت آپ قبول کریں تو یہ کہتا ہوں، ہم امام احمد رضا کے ماننے والے رضویوں کو دیکھ کر آپ رضا کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ اللہ، میں اپنے علماء سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں بے عمل تو آپ سمجھتے ہیں کہ رضوی ایسا ہے تو رضا بھی ایسا ہی ہوگا۔ نہ، آپ سے میری گزارش ہے، اگر امام احمد رضا کو دیکھنا ہے آپ فتاوی رضویہ میں دیکھیں، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان امام اللہ، احمد رضا کو دیکھنا ہے علم العلوم میں دیکھیں، امام احمد رضا کو دیکھنا ہے زبدۃ الزکیہ میں دیکھیں، امام احمد رضا کو دیکھنا ہے تدبیر فلاح نجات اسلام میں دیکھیں، امام احمد رضا کو دیکھنا ہے، امام احمد رضا کو دیکھنا ان کے فتاوے میں دیکھیں، امام احمد رضا کو دیکھنا ان کی ہدایت بخشش میں دیکھیں، امام احمد رضا کو دیکھنا ان کے رسائل میں دیکھیں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اقبال جیسا مفکر امام احمد رضا کا جب صرف فتاوی رضویہ کا خطبہ پڑھتا ہے اور چند فتاوے پڑھتا ہے، وہ اقبال جن کو شاعر مشرق کہا گیا، وہ اقبال جن کو لوگوں نے قلندر لاہوری کہا، وہ اقبال جن کو مفکر ملت کہا گیا، جب انہوں نے فتاوی رضویہ پڑھا تو ڈاکٹر اقبال کہنے پہ مجبور ہو گئے، میں نے مولانا کا فتاوی پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر مولانا امام اعظم کے دور میں موجود ہوتے تو امام اعظم ان کو صفی اول کے شاگردوں میں جگہ عطا فرماتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ امام احمد رضا کو ان کی کتابوں میں میں دعوت مطالعہ دیتا ہوں۔ اگر کوئی امام احمد رضا سے ناراض ہے کہ مولانا احمد رضا نے خانقاہوں کی مخالفت کی، میں کہتا ہوں میرے عزیز، آپ مقال العرفا پڑھ کر کے امام احمد رضا کو دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا خانقاہی تھا، بلکہ یوں کہوں خانقاہوں کی رسومات کو جس نے دلیل کی زبان عطا کی ہے اس کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے تصوف کی دھجیاں ان کو بکھیری ہیں، تو میں کہتا ہوں امام احمد رضا سے بڑھ کر اس دور میں تصوف کی کوئی بات کرنے والا تو بتائے۔ کہتے ہیں اور کتنے مزے میں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ یہ منع کرتے تھے وہ منع، میں نے کہا منع کچھ نہیں کرتے تھے، تو نے ایک رخ دیکھا دوسرا رخ دیکھ۔ لوگوں نے امام احمد رضا کو صحیح طور پہ پیش نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ سجدے سے منع کرتے تھے، میں نے کہا بالکل منع کرتے تھے، جس کے لیے منع اس کو منع کرتے تھے۔ کہا کہ کس کو منع کیا؟ میں نے کہا وہ کہتے تھے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا یہ عالم کی ذمہ داری پوری کر دی، لیکن کسی کو سجدے کی اجازت بھی دی۔ میں اپنے علماء کو سبق سنانے کے لیے دعا لینے کے لیے توجہ چاہتا ہوں۔
غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کر دیں گے. سجدے کو منع کیا, لوگ ناراض ہو گئے. میں نے کہا کسی کو اجازت بھی دی, وہ سجدے کی اجازت بھی دی. اور کس کو دی؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں بے خودی میں سجدہ در یا کے روزے کا طواف. یہ صوفی کی بولی دیکھیں. بے خودی میں شرط بے خودی ہے, شرط بے خودی ہے. کہتے بے خودی میں سجدہ در یا کے روزے کا طواف, جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. سبحان اللہ, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. ارے دل کا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. اور یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے, یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. اور دیو کے بندے سے ہم کو کیا غرض. مجھے یاد ہے میں یہ تقریر پیلی بھیت میں کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اصلاحی تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل کرتا ہوں, لیکن ہم اپنی سنیت کو چھپا کے بات کرنے کے عادی نہیں ہیں. جہاں ضرورت نماز کی ہوگی وہاں نماز کی بات ہوگی, جہاں ضرورت خوف خدا کی ہوگی وہاں خوف خدا کی بات ہوگی, جہاں عشق مصطفیٰ کی بات ہوگی وہاں عشق مصطفیٰ کی بات ہوگی. لیکن جب عقیدے پہ ضرب لگے گی تو ہم سنیت چھپانے والے لوگ نہیں ہیں, ہم سب وہ لوگ ہیں. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سلام تو وسلام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, سرچشمہ ہدایت الجامعۃ الرضویہ مدینہ الاسلام, 100 سالہ عرس رضوی, عرس امانت اعلیٰ حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ, حضور صاحب سجادہ علامہ رضا رسول صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد. فجر کا وقت قریب ہے, شب جمعہ ہے اور صبح صادق قریب ہے. بس اختتامی جملے سنیے. اللہ اکبر. تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں, میرے امام کا وہ شعر پورا کر لوں, ورنہ آپ سوچیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ شعر پورا نہیں کیا. دیو کے بندے سے ہم کو کیا غرض, دیو کے بندے سے ہم کو کیا غرض. ہم ہیں عبد مصطفیٰ, ہم ہیں عبد. لوگوں کو ہمارے عبد مصطفیٰ ہونے پر بڑی تکلیف ہے. عبد المصطفیٰ لکھے تو تکلیف, اور پوری زندگی دیوبندی لکھتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. پوری زندگی لکھتے رہے اور ہم نے عبد مصطفیٰ کہہ دیا تو تکلیف ہوئی. ہمیں تجھ کو کیا, کیا بے نیازی, تجھ کو کیا, ہمیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. اور دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب, واہ واہ کے بندوں سے. آپ سے تو خطاب ہی نہیں, آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں. دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب, تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تصوف کی دھجیاں اڑائی ہے, میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کے کوئی تصوف کی بات کرنے والا تو بتاؤ. جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول گئے کیسے, اللہ اکبر, کوئی کہتا نور, کوئی کہتا بشر, تو گیا کون اللہ سے ملنے کے لیے. نرا بشر ہوتا تو آسمان پہ نہ جاتا, نرا نور ہوتا تو سدرہ کے آگے نہ جاتا, کیونکہ جبریل بھی تو نور ہے. تو میرے امام نے کہا نور ہونا بھی ان کی ایک شان ہے, بشر ہونا بھی ان کی ایک شان ہے. نور ہونا ان کی حقیقت نہیں, بشر ہونا ان کی حقیقت نہیں, اس لیے کہ ان کی حقیقت کیا وہ خود کہتے ہیں یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب کوئی نہیں جانتا تو کوئی نہیں جانتا, تو اللہ سے ملنے گیا کون. یہ صوفی کی زبان سن,
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ही किताब में कहीं वो फकीह नजर आते हैं, मुफ्ती नजर आते वाह, हैं, वाह, वाह, मुहद्दिस वाह। नजर आते हैं, और कहीं सूफी नजर। इतने सारे रंग लेकर के वो बैठा हुआ है वक्त का मुजद्दिद, वो वाह, मर्दे वाह। कलंदर, कोई उसको समझे तो सही। बेशक यही कहता हूँ, हमें देख के ना समझो हम कौन है, हमारी औकात क्या है, उनको उनकी किताबों से समझो। बेशक आप कहते हैं वो बड़े शिद्दती थे, वो बड़े शिद्दती थे, बड़े झगड़ालू थे। मैंने कहा आप हमें देख करके उनको झगड़ालू समझते हैं ना, आप फतावा रज़विया उनको देखे ना, फतावा रज़विया में उनको देखे वो कितने झगड़ालू थे। तो वो कहते हैं किसी सुन्नी को बेवकूफ भी मत कहो। इतने बड़े झगड़ालू थे कि सुन्नी को बेवकूफ कहने से ही मना करते हैं। और सिर्फ सुन्नी को बेवकूफ कहना मकरू नहीं कहते, कहते सुन्नी को बेवकूफ कहना हराम है। फतावा रज़विया पढ़ना तो तुझे समझ में आएगा कि वो झगड़ालू किसके साथ थे। और सुन्नी को बेवकूफ कहना भी हराम है। मानने वालों ने पूछा हुजूर बेवकूफ तो बहुत छोटे से अल्फाज हैं, ये हराम कैसे हो गए? फरमाया तूने नहीं हदीस नहीं पढ़ी, देखो कैसी हदीस पे नजर है। कहते हैं हुजूर ने फरमाया मन आज़ा मुस्लिमन फक़द आज़ानी, जिसने किसी मुसलमान को इज़ा पहुंचाई उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। तो तू सुन्नी को बेवकूफ कहेगा, उसका दिल दुखेगा, तो उसका दिल नहीं मदीने वाले मुस्तफा का दिल दुखेगा। बेशक बेशक वो सुन्नियों के लिए इतने बेशक, नरम थे, बेशक। रहमाउ बैनहुम की तफसीर थे वो। बेशक, तफसीर सुभान थे। अल्लाह। सुन्नियों को बेवकूफ भी कहने से मना किया। अल्लाह अकबर। आज भी बरेली शरीफ में ये माहौल है। क्या माहौल है पता है? कि शबे बारात के अंदर इमाम अहले सुन्नत सुन्नियों को मिलाते थे, एक दूसरे को कहते थे इससे पहले कि शबे बारात आए एक दूसरे से मिल जाओ, इसलिए कि अगर तुम नहीं मिलोगे, कीना रखोगे सुन्नी सुन्नी आपस में, तो अल्लाह तुम्हारी मगफिरत नहीं करेगा। क्योंकि शबे बारात में सब माफ कर दिए जाते हैं, आपस में कीना रखने वाले माफ नहीं किए जाते। अब आपसे पूछना चाहता हूँ जो सुन्नियों के लिए इतना नरम दिल हो, फुरूई मसाइल में जिनसे इख्तिलाफ है, अल्लाह अकबर, दो दो सतर के अलकाबात लिखते हैं उनके लिए। इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया, वही कहता हूँ अहमद रजा को देखना है तो फतावा रज़विया में, हमें मत देखो। बेशक, हक है। हम लोग तो नफ्स के बंदे बन गए ना, बेशक हम लोग बेशक नफ्स के, हमें देखकर तुम इमाम अहमद रजा को नहीं, फतावा रज़विया में देखो। फिर वो झगड़ालू किसके साथ थे? मैंने कहा जिससे झगड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। बेशक बेशक अगर उससे भी कोई झगड़ा नहीं करे तो फिर वो नामर्द ही होगा। हक है। किसके साथ झगड़ा करते थे? कहा जो नबी से दुश्मनी करे, जो नबी से गुस्ताखी करे, फिर वो रियायत नहीं। सुन्नी आशिक रसूल को बेवकूफ कहना भी हराम कहें, सुन्नी आशिक रसूल को बेवकूफ कहना भी हराम कहें, और जो गुस्ताखी करे फिर उसके लिए कहते हैं किल के रजा है, खंजरे खूंखार बर्तबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुश्मन अहमद पे शिद्दत। वाह 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 वाह। किस पे शिद्दत कीजिए? अपने दुश्मन पे नहीं। क्या बात है? सुन्नी अपना दुश्मन है, माफ कीजिए। क्या बात है? सुभान वाह अल्लाह, वाह वाह सुभान वाह। अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। रहमाउ बैनहुम की तफसीर है, है, है। अदा कीजिए। लेकिन अगर कोई नबी का दुश्मन है तो कहते दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। अल्लाह अकबर। तो मैं आपसे यही पैगाम, मेरी आवाज अल्लाह दूर तक पहुंचाए, मैं दुआ करता हूं जो सुन्नी नाराज है इमाम अहमद रजा से कि वो तो खानकाहों के मुखालिफ थे, मैंने कहा कभी नहीं थे। कुछ लोगों ने क्या कहा कि इमाम अहमद रजा तो महफिल सिमाओ करने वालों को गालियां देते थे। मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं, वो तो सिमा के कायल थे, लेकिन वो ऐसी सिमा चाहते थे जो गरीब नवाज वाली हो। वाह 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 वाह। वाह वाह, क्या बात है? बेशक बेशक, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाली हो, जो वाह, वाह। महबूब इलाही वाली हो। है, है। क्या बात। अगर कोई जाहिल किसी औरत को लेकर सिमा में नाचे तो वो कहते थे ये हराम है। बेशक बेशक, मैंने पाकिस्तान के एक बुढ़े पीर की क्लिप देखी, मुझे लोगों ने बताई, सिमा में वो औरत को लेकर नाच रहा है, लोग कहते ये सुन्नियत है। अगर वहाबियत काम करना बंद भी कर दे तो ये मनाजिर दिखा करके लोगों को वहाबी बनाने में कितनी आसानी है लोगों के लिए। ये लोग करते
سکتے ہیں. بے شک. امام اہل سنت ملفوظ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ملفوظ شریف اٹھا کر آپ دیکھیں, انہوں نے سما سے نہیں روکا, لیکن وہ کہتے تھے محبوب الہی والی چاہیے, بلکہ وہ تو سما میں جو محبوب الہی کے یہاں وجد ہوتا تھا اس کے بھی قائل تھے. وہ خود ملفوظ شریف میں بیان فرماتے ہیں. اور 15ویں صدی کے مجدد ہمارے داتا مرشد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم سبحان لکھ اللہ. رہے ہیں, اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ واہ. کسی نے محبوب الہی سے کہا حضور آپ کیا سما ہوتی ہے, تو کچھ لوگ وجد کرتے ہیں, ان کو وجد آتا نہیں پھر بھی نقلی وجد کرتے ہیں, نقلی وجد کرتے ہیں, زبردستی کرتے ہیں. مفہوم پیش کر رہا ہوں. تو محبوب الہی نے کیا کہا, کرنے دو, نقل کرتے کرتے اصل ہو جائیں گے. سبحان واہ، اللہ واہ، سبحان واہ. اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. بیان کون کر رہا ہے امام احمد رضا؟ اگر وہ وجد کے قائل نہ ہوتے تو کیوں بیان کرتے؟ ارے میاں وہ تو دنیا کے وجد میں نہیں, وہ تو قیامت کے دن بھی وجد کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب لوگ لڑکھڑا رہے ہوں گے, کیا بات ہے. ہنسی کر رہے ہوں گے, یہ واہ. احمد رضا کا جگر ہے. ارے زمین پہ وجد کرنا آسان ہے, احمد رضا تو کہتا ہے کہ میں تو پلسرات جیسی جگہ پہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. وجد کی جگہ تو چاہیے. کیا بات. کب وجد کروں گا؟ لوگ محبوب کو سن کر وجد کرتے ہیں, میں محبوب کو دیکھ کر کیا وجد بات کروں ہے. گا. اور کب کہتے رضا پل سے اب وجد کیا بات. کرتے گزریے. سبحان اللہ. اے رب سلیم صدا. اے محمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اعلی حضرت, محبت اعلی حضرت, عقیدت اعلی حضرت, عرص 100 سالہ اعلی حضرت, عرص امانت اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. وجد. کوئی خانقاہی رسم پیش کریں, میں امام احمد رضا کی دلیل پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. شرط ہے کہ وہ خانقاہی ہو, خام خائی نہ ہو. حضرت نے خانقاہی رسومات کو دلیل کی ضمانت دی. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم طالب علم امام احمد رضا کے پیش کریں گے تو بہرحال بات دور نکلی. امام اہل بھائی سن لیں, آپ لوگ تقریر ڈسٹرب نہ کریں, تشریف رکھیں, تشریف بزرگوں کو رکھیں, سلام ہے, بیٹھیں بیٹھیں. سن لیں آپ. میں انکار نہیں کرتا تکبر کی وجہ سے, لیکن سوچتا ہوں کہ بات زیادہ ادھر سے رضا قیمتی خان. ہے. رضاکار آ جائیں. بھائیو فجر کا ٹائم ہو رہا ہے, تھوڑا سا سن لیں. رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ان کو اسٹیج سے دور رکھیں. بھائی نذرانے سے زیادہ تم قیمتی ملوث بات رکھیں. ہے نا, ہیں؟ بات یہیں ہے, کھڑے ہو تھوڑا جائیں. سن لیں آپ. واہ واہ واہ. تو کیا انہوں بات نے ہے. خانقاہوں کو رسومات, خانقاہی رسومات کو دلیل کی زبان عطا کی. یہ امام احمد رضا کی فکر ہے. تو آپ سے کہتا ہوں, کوئی اگر اعلیٰ حضرت سے ناراض ہے, دیکھو میں تو بہت نرم دل آدمی ہوں, لیکن میں ان کے قدم پکڑنے کی, کہ بھئی اعلیٰ حضرت سے ناراض اور سنی ہو, آپ کے قدم پکڑتا ہوں. آپ ایک بار فتاوی رضویہ پڑھ لیں, ایک بار مقال العرفہ پڑھ لیں, ایک بار آپ زبدۃ الزکیہ پڑھ لیں, آپ الحمد والولا پڑھ لیں, آپ پڑھیں نا, آئے تو صحیح. آپ بلکہ کچھ نہیں پڑھتے نا, ہدایت بخشش ہی پڑھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہدایت دیکھیے, جب یہ بات ہوئی نا کہ وہ گئے کیسے, نور تھے, بشر تھے, کیا تھے, تو کہتے ہیں ان کی حقیقت کو تو کون جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا نا. تو ملنے گیا کون تھا, ایک مقام پہ کہتے ہیں بندہ ملنے کو قریب ہے, اللہ حضرت قادر گیا. سبحان اللہ. بندہ ملنے کو قریب ہے, حضرت قادر گیا. کس سے ملنے گیا, تو کہتے ہیں لمعے باطن میں گمنے, لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لمعے اور کون گیا, اس کو اور واضح کر رہے ہیں کوئی صوفی اس کے, بلکہ میں آپ کے سامنے شعر پڑھتا ہوں اور پھر میں اپنے سارے صوفیہ بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں ان دو مصروں پہ غور کریں اور کبھی اس کی تشریح تنہائی میں بیٹھ کر خود کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کا خادم ہوں, میرے صوفیوں, میرے پیروں, میرے آقاؤں, ہم واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیا درس ہے ماشاء امام احمد اللہ. رضا سے وہ بہت مظلوم آدمی ہے. کیسا مظلوم, کہ جس نے لڑا ہے بدعقیدوں سے, جب وہ تمہارے رسومات کے خلاف, بلکہ تمہارے کے ہمارے بھی وہ رسومات ہیں, وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ بھی ان کو اپنا نہیں سمجھتے. تو کس قدر اس شخصیت پر جو ہے وہ ظلم ہے. میں میری گفتگو سن کے آپ ناراض نہ ہوں, میں آپ کا خادم ہوں, جہاں تک آواز پہنچے. دیکھو وہ کیسی تصوف کی بات کرتے, کہتے ہیں وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
واہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے سبحان اللہ اسی سے اس کی طرف گئے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف. یہ کوئی غیر صوفی بول سبحان سکتا اللہ ہے؟ صوفی کے علاوہ ہے کسی میں ہمت؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں غیر صوفی تو اس کی تشریح بھی نہیں. بے شک حق ہے بے شک. آپ سے کہتا ہوں کوئی اس کی تشریح کر کے بتائے نا. اسی کے جلوے اسی سے ملنے. اور اگر میں مقال العرفا سے زندہ باد زندہ باد. اگر تصوف کی گرہ کھولوں یہاں، کیا بات ہے. اگرچہ میں صوفی نہیں، میں صوفیوں کا غلام ہوں، آپ اٹھ کر بھاگ جائیں. یہ مجمع متحمل نہیں ہے کہ وہ بات کو سن سکے، لیکن میں وہ بات چھیڑنا بھی نہیں چاہتا جس کو آپ نہ سمجھ سکیں، کیونکہ ہمیں یہ پابند کیا گیا ہے کہ لوگ جتنا سمجھے اتنی بات کی جائے. اگر کسی کو شوق ہے کہ امام احمد رضا کا تصوف میں مقام کیا ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے خادم کی حیثیت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض یہ کر رہا تھا بات ختم کرتے ہوئے کہ ملک شام کے اس سید صاحب نے کہا حکیم اجمل خان صاحب کو اور ہائی کورٹ کے وکیل صاحب کو کہ بھائی اگر دوستی قائم رکھنے تو مولانا احمد رضا کے خلاف آپ کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر آپ کچھ کہیں گے تو آج سے دوستی ختم. کیونکہ میں نے ان کو بارگاہ رسالت میں دیکھا، میں نے ان کو بارگاہ رسالت میں دیکھا تو انہوں نے پیر پکڑ لیے. کیا دیکھا بتانا پڑے گا. کہا بچوں بتانے کی چیز نہیں ہے، صاحبوں بتانے کی چیز نہیں ہے، بھائیوں بتانے کی چیز نہیں ہے. کہا نہیں، آپ نے جب چھیڑا ہے تو اب چھوڑیں گے نہیں. آپ بتائیں کہ آپ نے بارگاہ رسالت میں کیا دیکھا. بس اسی پہ اپنی گفتگو مکمل کرنے لگا ہوں. قبولیت کی ان گھڑی کے اندر امام اہل سنت کے حوالے سے ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول کرے اور اس مرد قلندر کے مزار پر قیامت تک رحمت و نور کی برسات فرمائے. فکر امام احمد رضا جو عشق رسول کی ترجمان تھی، اللہ اس فکر پہ ہم سب کو سلامت رکھے. سنیے، ملک شام کے اس سید صاحب نے کہا کہ سنو لوگوں، حکیم صاحب، وکیل صاحب، حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کا دربار اب بھی سجدہ ہے. صوفیہ کے نزدیک اب بھی سجدہ ہے، اب بھی سجدہ ہے حضور کا دربار. اور اللہ والوں کو وہاں حاضری کی شہادت نصیب ہوتی. سبحان اللہ. اللہ والے آج بھی وہاں پر حاضر ہوتے ہیں حضور کے دربار میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے سجدہ ہے حضور کا دربار، ہم نہیں مانتے. میں نے کہا آپ اپنے مدرسے کے سالانہ جلسے میں یہ تو حدیث پڑھتے ہو نا کہ عصر کی نماز کے بعد روزانہ شیطان کا دربار پانی پہ سجدہ ہے اور اس کا تخت لگتا ہے، اور وہ طالب علم والی حدیث بہت کثرت سے لوگ پڑھتے ہیں. میں نے کہا یارو صاحبو، آپ نے شیطان کا روزانہ دربار سجنا مان لیا، اللہ مردود کا دربار روزانہ سجنا مان لیا، محبوب کا دربار سجنے سے انکار کرتے ہو. کس کا کلمہ پڑھا ہے تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ کم سے کم کلمہ پڑھانے کا تو خیال کرو. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نصیب، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی ہے، کم سے کم کلمہ پڑھانے کا. بہرحال تم نہیں مانتے، نہ مانو، میں تو عاشقوں کی بات کر رہا ہوں. کہا حضور کا دربار سجدہ ہے. ایک دن میں اپنے نانا جان کے دربار میں حاضر تھا. سنو امام احمد رضا کی شان، امام اہل سنت کی شان. شامی بزرگ کہتے ہیں رسول اللہ کا دربار سجا تھا، مجھے حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے. میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا تخت پر اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں اور سامعین بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں عوام تو نہیں ہوتے ہیں نا، اس میں بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں، بڑے بڑے ابدال ہوتے ہیں، بڑے بڑے اقطاب ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ شامی بزرگ کہہ رہے ہیں. ذمہ داری ہماری ہے، بات کی تم حوالہ پیش کر سکتے ہیں. تو اللہ اکبر، شامی بزرگ نہ مرید ہے، نہ خلیفہ ہے، نہ شاگرد ہے، بلکہ کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا دربار سجا تھا، میرے نانا جان تخت پر جلوہ گر تھے، اور پھر میرے نانا جان نے ایک جوان سے کہا اٹھو، اور اٹھ کر کے میرے سامنے میری شان اور میری عظمت اور میری بزرگی بیان کرو. وہ جوان جب بیان کرنے لگا تو حضور کا چہرہ ایسے تمتما رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند تمتماتا ہے یا گلشن میں گلاب کھلتا ہے. حضور کے چہرے پہ تبسم تھی، حضور اس کو داد دے رہے تھے. مجھے اس پہ رشک آیا کہ کتنا خوش نصیب ہے یہ جوان جس کو نبی کی بارگاہ میں بولنے کی اجازت ہے، نبی کے سامنے نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں کرنے کی اجازت ہے، اور حضور خوش ہو کر کے اس کو داد دیتے ہیں. تو جب وہ محفل ختم ہوئی تو میں نے پوچھا نانا جان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ
خوش نصیب جوان کون ہے جس سے آپ اتنی خوشی سے اپنی شان سنتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا یہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس، عرس 100 سالہ، عرس اعلی حضرت، عرس امانت اعلی حضرت فیضان مفتی اعظم ہند، زندہ باد زندہ باد۔ کیا بات ہے، بریلی کا احمد رضا، آپ اندازہ فرمائیں واہ 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 واہ، احمد رضا کا مقام ہے جنہوں نے ملا نہیں نہ شاگرد نہ خلیفہ۔ اب سے آپ اندازہ کریں امام احمد رضا ایسی اہمیتوں کے عظمتوں کے حامل ہیں، ہم نے نہ ان کو پڑھا نہ صحیح طور پہ ان کا تعارف پیش کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ 14.5 سال گزر چکے، جو قوم اپنے نبی کا صحیح تعارف نہ پیش کر سکی وہ قوم 1 صدی میں اپنے بزرگوں کا کیا تعارف پیش کر سکے گی؟ یہاں کا حال یہی ہے کہ معاذ اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں، اللہ رسول کو بھولے ہیں، اپنے بزرگوں کو بھولے ہیں۔ سنیوں، اپنے نبی کی سیرت لوگوں کے سامنے بیان کرو، اپنے آقاؤں کی زندگی لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ لوگ اپنے مٹی کو سونا بنا کر پیش کر رہے ہیں اور ہم اپنے سونے کو سونا کہنے میں شرماتے ہیں۔ ہم کبھی امام احمد رضا کے تعارف میں شرماتے ہیں، کبھی غوث اعظم کے تعارف میں شرماتے ہیں، کبھی غریب نواز کے تعارف میں شرماتے ہیں، کبھی محبوب الہی کے تعارف میں شرماتے ہیں۔ لیکن ہم کیوں شرماتے؟ ہمیں خود نہیں پتہ ہے تو ہم دوسروں کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ اپنی شخصیات کو بھولے بیٹھے، شخصیات کو یاد کرو۔ اس لیے کہ کسی مفکر نے کہا تھا جو اپنے ماضی کی یادوں پر اپنے مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں وہ قوم کبھی بھلائی نہیں جاتی۔ اس لیے ان ہستیوں کو یاد رکھو، یاد رکھو اپنے بزرگوں کو، یاد رکھو امام احمد رضا کو، یاد رکھو حجت الاسلام کو، یاد رکھو مفتی اعظم کو۔ وہ مفتی اعظم جس نے فتویٰ لکھا تو حکومت بدلوا دی لیکن اپنے فتوے کو نہ بدلا۔ جو اللہ اکبر کہلاتا تھا مصطفیٰ رضا لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندہ و جاوید سنتوں کی ایک تصویر تھا، مجسم عشق رسول تھا۔ اور اس مجسم عشق رسول جسے دنیا مفتی اعظم کہتی تھی، جو اٹھتا تھا تو سنتوں کے ماحول میں، جو بیٹھتا تھا تو سنتوں کے ماحول میں، جو چلتا تھا تو سنتوں کے ماحول میں، جس نے شدت کی بھوک لگنے پر بھی کبھی 5 انگلیوں سے کھانا اس لیے گوارا نہ کیا، اس لیے کہ 5 انگلیوں سے کھانا گواروں کا طریقہ ہے، اس لیے اس نے گوارا نہ کیا۔ ہم لوگ تو بھوک لگتی ہے تو 5 انگلیاں کیا بلکہ دوسرا ہاتھ بھی شامل کر لیتے ہیں، لیکن وہ مفتی اعظم ایسا مفتی اعظم تھا جو شدید بھوک لگنے پر بھی صرف 3 انگلیوں سے اس لیے کھاتا تھا کہ یہ نبی کی سنت ہے۔ شدت بھی نبی کی سنت ترک نہیں ہونے دیتی تھی۔ اور پھر اسی مفتی اعظم نے جس کی تربیت کی تھی، جس کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالا تھا، جس کو سنوارا تھا، اس لیے کہ پیر وہی پیر ہے جو اپنے رنگ میں اپنے مریدوں کو ڈھال دے، اور اسی پیر نے پھر اپنے رنگ میں اس کو ڈھالا تھا جس کو اس وقت پوری دنیا امانت اعلی حضرت کہہ رہی ہے، امانت اعلی حضرت کہہ رہی ہے، کرامت مفتی اعظم کہہ رہی ہے، مرتبہ مفتی اعظم کہہ رہی ہے۔ ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے امانت اعلی حضرت کو دیکھا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو پیلی بھیت والو مجھے معاف کر دینا، مجھے پتا ہے آپ جذباتی زیادہ ہیں لیکن آپ برا لگے تو معاف کرنا۔ ہم لوگ جب کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ عقیدت سے کم تنقید سے زیادہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ دعوت کی فیلڈ کے لوگ ہیں، ہم حقائق کی فیلڈ کے لوگ ہیں۔ پہلے تنقید سے دیکھ لیتے ہیں، جب پسند آ جاتے ہیں تو پھر ایسی آنکھیں بند کرتے ہیں کہ پھر آنکھیں کھولتے ہی نہیں۔ کیا بات ہے! ماننے سے پہلے ہم آنکھیں کھولتے دیکھتے ہیں اور جب مان لیتے ہیں تو پھر آنکھیں بند رہتی ہے، پھر ہم کبھی آنکھیں نہیں کھولتے۔ لیکن میں نے امانت اعلی حضرت کو پہلی مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا، تیسری مرتبہ دیکھا، پھر بار بار دیکھا۔ میرے دل میں، میرے دماغ میں وہ ایسے بسے۔ موجودہ دور کی چند بڑی ہستیوں سے میں بہت متاثر ہوا، جن میں سے ایک امانت اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ جس چیز نے متاثر کیا وہ ان کا سنت رسول پر عمل تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عامل سنت رسول تھے۔ میں پچھلی مرتبہ سے پیوستہ جب علامہ رضا رسول صاحب مصر کے لیے جا رہے تھے تو مولانا عاشق صاحب نے مجھے فون کر کے کہا
کہ حضرت کا یہ حکم ہے کہ بھیا کی رخصتی پر آپ آئیں. میں نے سوچا کہ بڑے بڑے علماء تو بن بلائے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے گھر میں خود اتنے بڑے بڑے داماد اور بھتیج داماد اور بھانجے داماد کہیں سب بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن اگر ان کا حکم ہے تو میں نے اپنے امیر محترم سے کہا کہ حضرت کا حکم ہے. حضرت نے فرمایا کہ آگے پیچھے کر کے جائیں. جب میں اسٹیج کے لیے نکل رہا تھا تو میں ان کے فون پر ہونے والی گفتگو کی طرف میں نے اپنے کانوں کو متوجہ کیا تو میں نے سنا کہ وہ کسی کو ڈانٹ رہے تھے. تو حالانکہ میں فون کی گفتگو پر کسی کی توجہ نہیں کرتا کیونکہ میں اس کو سرگوشی سمجھتا ہوں، اور جب دو لوگ سرگوشی کریں تو تیسرے کو کان لگانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ ڈانٹ رہے تھے تو میں نے سوچا کیوں ڈانٹ رہے ہیں، اس لیے کہ ڈانٹنے کے لیے تو میں اتنا ہی تو غور کر سکتا تھا کیونکہ غصہ کس وجہ سے ہے. لیکن میں حیران رہ گیا کہ اب بھی ایسے لوگ عامل سنت موجود ہیں کہ جو اپنی ذات کے لیے نہیں ڈانٹتے بلکہ رسول پاک کے لیے ڈانٹتے ہیں. کیوں ڈانٹ رہے تھے، وہ کس کو ڈانٹ رہے تھے مجھے اندازہ نہیں، لیکن میں اتنا اندازہ کر سکا کہ ان کو اس دن جس نے جبہ پیش کیا تھا یا جس نے ان کا جبہ سلا تھا وہ اس جبہ دینے والے کو ڈانٹ رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے جبہ اتنا لمبا بھیجا کہ وہ ٹکنے کے نیچے ہے اور یہ خلاف سنت ہے. آئندہ اس کا خیال کرنا کہ جب بھی میرا جبہ ہو تو وہ ٹکنے کے اوپر ہو. حالانکہ عام طور پر اس کا خیال نہیں کیا جاتا لیکن اس طرح کا خیال کرنے والے لوگ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ ہمارے درمیان، بلکہ میں تو کہتا ہوں میرے مسلک اہل سنت و جماعت کی حقانیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ماضی قریب میں بھی لوگ اس قدر پابند شرع، پابند شریعت، پابند سنت موجود ہے. تو اور پھر امانت اعلیٰ حضرت، واقعی امانت اعلیٰ حضرت، بے شک بے شک، اعلیٰ حضرت فنا فی رسول تھے اور امانت اعلیٰ حضرت فنا فی شیخ تھے اور اعلیٰ حضرت میں فنا تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ملو کبھی محفل ختم ہی نہ ہو جب تک مفتی اعظم اور اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ ہو. کیا بات ہے، واہ. اور کریں تو ایسے ڈوب کے کریں کہ سننے والے کے دل میں مفتی اعظم اور اعلیٰ حضرت بس جائے. سبحان اللہ، حق ہے. اتنے ڈوب کے کریں. تو پھر میں نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت نے بھی اپنا رنگ ایسا چڑھایا تھا، کہا میں بھی 66 میں جاؤں گا اور تو بھی 66 میں جائے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان کیا اللہ، بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. دیکھو کتنی مماثلت ہے. اعلیٰ حضرت بھی 56 میں پیدا ہوئے، جی جی، اعلیٰ حضرت بھی 56 میں پیدا ہوئے، امانت اعلیٰ حضرت بھی 56 میں پیدا آئے سبحان ہائے، اللہ. اعلیٰ حضرت بھی 21 میں گئے. اللہ اکبر، دیکھیں نا آپ آئے ہائے، آئے ہائے، سبحان اللہ کیا بات ہے، فنائیت کی برکت واہ واہ واہ. فنائیت. حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ 56 میں پیدا ہوئے. ابھی مولانا احمد رضا صاحب جو ہے انہوں نے بتایا تو مجھے پتا چلا کہ وہ امام احمد رضا 1856 میں پیدا ہوئے. امانت اعلیٰ حضرت 1956 میں پیدا ہوئے، ٹھیک 100 سال کے بعد. صحیح. اور اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت 1921 میں دنیا سے گئے. امانت اعلیٰ حضرت 2021 میں دنیا سے. عشق آئے، یہ برکتیں ہوتی ہیں، یہ عطائیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں. اب امانت جو ہوتی ہے نا، امانت وہ سینے سے لگا کے رکھنے کے لیے ہوتی کیا بات ہے. ہے. امانت ضائع کرنے والی نہیں ہوتی، امانت سینے سے لگا کے رکھنے والی ہوتی ہے. وہ امانت رسول بھی تھے، امانت اعلیٰ حضرت بھی تھے، امانت مفتی اعظم بھی تھے، سبحان اور اللہ، امانت اہل سنت بھی تھے. سبحان اللہ، انہیں کیا آپ بات. مانو، اب ان کو سینے سے لگائے رکھو، دنیا آخرت میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ سبحان رہنے اللہ، دو، سبحان نہ اللہ. جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اللہ تعالیٰ اچھا ہاں جی جی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ محبتوں کے پیغام ملتے رہیں گے. میں علماء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی دیر تک آپ بیٹھے رہے.
حالانکہ خطیب اور ادیب کے لیے اگر آپ بیٹھتے تو بڑی بات تھی، لیکن ایک ایسا بندہ جو خشک گفتگو کرنے کے علاوہ چیخ پکار اور درد دل کے سوا کچھ جانتا ہی نہ ہو، اگر ایسے بندے کے لیے آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا بڑا شکریہ، بڑی مہربانی۔ پیلی بھیت والو، آپ کے احسانات میں فراموش نہیں کروں گا انشاءاللہ، اور ہمارے علماء کا بھی شکریہ۔ آج کل تو ہمارے ممبر کا اصول ہے مشاعروں کی طرح اپنی غزل سنائی اور چل دیے، لیکن آپ لوگ بیٹھے رہے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، سادات کا بھی، علماء کا بھی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر رضا کا سچا امین بنائے، عشق رسول کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، محبت رسول پہ زندہ رکھے، محبت رسول پہ موت عطا فرمائے۔ آج کی یہ کانفرنس جو جشن 7 سالہ ہے عیسوی اعتبار سے، تو اس کانفرنس میں علامہ رضا رسول صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس میں مفکر اسلام علامہ قمرزمان خان صاحب کی بلا اعظمی تشریف لائیں۔ تو علامہ اعظمی صاحب کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی کہ اگر وہ انڈیا میں رہیں گے تو ضرور آئیں گے، اور حضرت نے یہ بھی کہا تھا کہ علامہ شاکر نوری صاحب کی بلا ہمارے امیر، ہمارے قائد موجود رہیں گے تو وہ بھی تشریف لائیں گے۔ تو اتفاق کی بات، حیرت ہوگی کہ حضرت تو رہتے ہیں انڈیا میں ہیں علامہ شاکر نوری صاحب، لیکن انہوں نے پلان بنا لیا کہ ان کو جانا ہے UK، کیونکہ جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے وہ جا نہیں سکے 2 سال سے، کہ میں جاؤں گا۔ تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت وہ تو تشریف لے جانے، تو انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب تو آئے نہیں ہے، یہ یہاں کے آدمی بھی جائیں گے۔ تو پھر میں نے عرض کیا کہ جو وہ علامہ رضا رسول صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا پروگرام پیچھے کریں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں 1 ہفتے پیچھے کرتا ہوں۔ 1 ہفتے پیچھے کیا کیا؟ جب 1 ہفتے پیچھے کیا حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے پیلی بھیت شریف کے لیے، تو دوسرے پروگرام والے لٹک گئے کہ جب آپ پیلی بھیت شریف کے لیے پیچھے کر سکتے تو آپ ہمارے لیے بھی پیچھے کریں۔ پھر ان کا پروگرام 1 مہینہ پیچھے ہو گیا۔ بہرحال وہ تشریف لائے، شاید وقت ان کو کم، 7 بجے کی ان کی فلائٹ تھی، وقت پہ پہنچنا تھا ان کو، تو وہ مختصر گفتگو کر کے گئے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ پھر وہ آئیں گے اور آپ ان کو بھرپور سنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن حضور مفکر اسلام تو کیوں UK سے آ بھی نہیں سکے، کیونکہ کچھ ان کی طبیعت کے بھی معاملات رہے، اور جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ کووڈ کے معاملات بھی، اور بھی جو بھی سب معاملات ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کلپ بنا کر کے بھیجی ہے، تو آپ 1 منٹ یا کچھ اس کے اوپر کی ہے، آپ اس کو بھی سن لیں، اور یوں سمجھے کہ حضور مفکر اسلام علامہ قمرزمان خان صاحب کی بلا کی بھی حاضری ہو جائے۔ آپ ان کو جانتی ہوں گے، علامہ قمرزمان کون ہے اتنا بتا دوں آپ کو، حضور مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ کے مایہ ناز خلفاء میں سے ہے، اور کانفرنسوں میں مفتی اعظم کے ساتھ رہتے تھے، اور حضور مفتی اعظم سے پہلے اگر لوگ ان کی تقریر کروا لیتے تھے تو حضور مفتی اعظم اسٹیج پہ آکے کہتے تھے کہ علامہ قمرزمان کی گفتگو ہو گئی، لوگ کہتے تھے ہاں حضور وہ بول چکے، فرمایا نہیں، میرے سامنے نہیں بولے، اس لیے دوبارہ میرے سامنے پھر تقریر کروائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور مفتی اعظم کے ایسے محبوب خطیب تھے حضور مفکر اسلام علامہ قمرزمان خان صاحب کی بلا، اللہ ان سے دعا ہے کہ اللہ انہیں بھی عمر خضر عطا فرمائے۔ تو ان کی چھوٹی سی کلپ آپ سن لیں، وہ اوپن کی جا رہی ہے۔ الحمد سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ صاحبزادہ گرامی وقار محمد رضا رسول امانتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خواہش تھی کہ میں خود اس عظیم پروگرام میں شرکت کرتا، مگر فاصلے سد راہ ہیں۔ مجھے بے پایہ مسرت ہے کہ آپ اپنے عظیم والد کی ہدایت کے مطابق امام اہل سنت سیدی اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے عرص 7 سالہ منعقد کر رہے ہیں۔ آج یہاں بھی پروگرام رکھا گیا ہے، کاش میں خود شرکت کر سکتا۔ بہرکیف جملہ علماء اور حاضرین کی خدمت میں سلام نیاز پیش کر دیں اور دعا کریں کہ ہم جہاں بھی ہوں امام اہل سنت کے مشن پر تا زندگی کام کرتے رہیں۔ آپ کے عظیم والد حضرت علامہ قاری امانت رسول علیہ الرحمہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند نے پوری زندگی مسلک احراز پہ کام کیا ہے۔ خدا آپ کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ حبیب ہی
سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.